behalf of the Zavas Biosciences Society, and I welcome you all to the Drug and Health Awareness session, which is being held in collaboration with the Ar-Rahman Ar-Rahim Network. شروع میں انسان نشہ مزے کے لیے پیتا ہے، بعد میں نشہ جینے کے لیے اسے کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرسٹ وی میک اے ہیبٹ دین دا ہیبٹ میکس اس. فرسٹ وی میک اے ہیبٹ دین دا ہیبٹ میکس اس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار نشے کی طرف مت جانا، کیونکہ یہ وہ غلطی ہے جو بہت ساری غلطیوں کو جنم دیتی ہے. جس طرح ایک درخت اپنی برانچز کو جنم دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح نشہ بھی بہت ساری غلطیاں ہم سے کروا لیتا ہے. سب سے بڑا نقصان میں آپ کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز آپ کی انرجی، دوسری چیز آپ کی ہوپ، تیسری چیز جو آپ کے اندر ول ہے ٹو میک امپاسبل پاسبل، چوتھی چیز آپ کے ڈریمز، پانچویں چیز آپ کی پیورٹی آف تھاٹس، وائبرنٹ آئیڈیاز، اور لاسٹلی آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس وقت. نشہ ایک یوتھ سے یہ سب کچھ چھین لیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے اس بات کو، کہ کسی انسان کا کسی غلط کام میں وقت کا ضائع کرنا، کسی انسان کا کسی غلط کام میں وقت کا ضائع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. I'm Yumna Mirza, hosting this event on behalf of the Zavas Biosciences Society, and I welcome you all to the Drug and Health Awareness session, which is being held in collaboration with the Ar-Rahman Ar-Rahim Network and Dow University of Health Sciences Safe Blood Transfusion Services team. Although the Zavas Biosciences Society has been recently established, it's already providing its members with opportunities to socialize, gain more knowledge about their field of study, and mull over the future prospects. Our first speaker for the session is Mr. Imran Waheed. Mr. Waheed is a motivational speaker, a TV anchor, host, social worker, and commentator. He initially joined Ar-Rahman Ar-Rahim Study Circle in 1998 and has been working diligently since, earning himself many recognitions such as congressional and United Nations recognitions. His achievements include many documentaries on topics such as health, poverty, terrorism, and education, and his participation in conferences and seminars held in Pakistan, US, and Canada. He is currently conducting an intellectual talk show by the name of Agahi. I would like to present a video on behalf of Ar-Rahman Ar-Rahim.
نشہ پڑھنے نہیں دیتا، سمجھ بوجھ نہیں رکھنے دیتا، اچھی سوچ نہیں آ سکتی نشے میں. اس کا آخر اور شروعات دیکھ لیں، اس کی شروعات جو ہے وہ ہے سگریٹ اور آخری نشہ جو ہے وہ ہے موت. لوگوں کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ نشئی کا کیا حال ہے. بولتے ہیں کتے کو روٹی دے دو، ایک نشئی کو روٹی نہیں دو. اور بڑے غلط کام کیے نشے کی وجہ سے، باہر کی چوریاں کری، گھر کی چوریاں کری. یہ ایک بات اور کروں گا یہاں، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ گھر میں نشہ چھوٹ جاتا ہے. وہ اللہ ہی دل میں ڈال دے تو انسان چھوڑ دے اور انسان کوشش کرے، نہیں تو سینٹر میں ضروری ہے، علاج اس کا ضروری ہے. میں اللہ کے آگے دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہ کوئی بند کروا دے نا، یہ نشہ بند کروا دے، سب ماؤں کے بچے بچ جائیں. محتاط اندازے کے مطابق ایٹ لیسٹ ایوریج اگر لی جائے تو 2 یا 3 سال میں فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو پیارا ہے وہ اس لت میں مبتلا ہو چکا ہے یا وہ نشہ جو ہے وہ کر رہا ہے. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Imran Waheed. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو I would like to thank Zabist, Dr. Zainab from Dow, Asma Bashir, the coordinator, Dr. Kashif, head of Biosciences, and team of Zabist Biosciences Society. And you students, you have given me the honor to come here and share my views with you. Thank you very much. ایک چھوٹا سا brief I would like to give you. Ar-Rahman Ar-Rahim is a non-commercial volunteer platform which is working on self-help basis. اس کے فاؤنڈر ہیں بابر آر چودھری صاحب، جنہوں نے یہ اللہ کی جو یہ ایٹریبیوٹس ہیں رحمان اور رحیم، اس نام سے اس کام کو شروع کیا. اور اللہ کی جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، جو عظمت ہے، ہمارے رب کی جو بزرگی ہے، اس کی جو وزڈم ہے، جو علم ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے نہ صرف وہ ہمیں پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، اور اس اچھائی کو، اس گڈنس کو، وہ جو پیس ہے، وہ جو خیر و برکت ہے رب کی، اس کو اپنی پرسنل لائف میں میں نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا کہ ایک نیٹ، کلین، پیسفل زندگی کیسی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور موقع دیا کہ اس لائف کو ہم جی سکیں سب مل کر اس پلیٹ فارم کے ذریعے. اس پلیٹ فارم کا ایک چھوٹا سا ایک مقصد ہے، وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں. سورہ فرقان ہے 25 چیپٹر، آیت نمبر ہے 57. اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے ما اسلوکم علیہ من اجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کے عوض تم سے کوئی اجر، کوئی ریوارڈ، کوئی صلہ نہیں مانگ رہا. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا،
کہ تم میں سے جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف آ جائے. میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس اللہ کو گواہ کر کے, اسی نیت کے ساتھ آیا ہوں, ہماری یہ پوری ٹیم آئی ہے کہ کوئی بھی بات ایسی جو آپ کے دل اور دماغ تک چلی جائے, شاید ہم سب مل کر اللہ کی طرف آ جائیں, اس فلاح کی طرف آ جائیں, اس پراسپیرٹی کی طرف آ جائیں جو آج نیڈ آف دا آر ہے. اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ, جو آج کا ٹاپک ہے ڈرگز اینڈ ہیلتھ اویئرنیس اینڈ رول آف ڈرگز, اس پر آؤں, میں آپ کے سامنے کچھ کویسچنز رکھنا چاہتا ہوں, ایک پرسپیکٹیو رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کویسچنز آپ کے مائنڈ میں آئے ہیں یا نہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی, مجھے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا, مجھے آپ کو اس دنیا میں کرنا کیا ہے, مجھے آپ کو اس دنیا میں ایکچولی ہمیں چاہیے کیا, واٹ آر وی لوکنگ فار. ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں کس کس کے دماغ میں یہ سوال آئے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اس کا مطلب جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ آن ہے. اچھا, مجھے اب ایک اور چیز کا جواب دیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈا یا آپ کو یہ جوابات ملے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. اچھا, ایک اور چھوٹی سی بات, آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جواب آپ کو ملا اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ویری گڈ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے یہ کیوں پوچھ رہا ہوں. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کویسچنس کے آنسرز ملے بغیر, ایکوریٹ آنسرز ملے بغیر, پرپز آف لائف ایکسپلین نہیں ہوتا, پرپز آف لائف ڈیفائن نہیں ہوتا. آپ سوچیں کہ یہ دنیا جس نے بنائی, مجھے آپ کو جس نے بنایا, مجھے آپ کو کرنا کیا ہے, مجھے آپ کو اس دنیا میں چاہیے کیا, وہ اس اللہ سے زیادہ, اس رب سے زیادہ کون ایکوریٹ اور پرفیکٹ ہمیں بتا سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی دو رائے ہے؟ نو. تو اللہ تعالیٰ, اچھا میں اس سے پہلے کہ یہاں پہ آؤں, اگر آپ کوئی پین, پینسل یا پیپر اپنے ساتھ ہو, ایک ریکویسٹ ہے, اگر آپ کچھ چیزیں, میں کچھ ریفرنسز آپ کو دوں گا, کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اگر آپ وہ لکھ لیں ان پوائنٹس کو, تو ناٹ اونلی ان دس سبجیکٹ, آپ کو زندگی میں بہت ساری چیزوں میں ہیلپ ملے گی, بہت ساری چیزوں میں آپ کو گائیڈنس ملے گی. دیکھیں, جو پہلا سوال تھا کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی, اس کا ایکوریٹ ٹو دا پوائنٹ پریسائز جواب اللہ تعالیٰ سورہ داخان ہے, 44 چیپٹر ہے ان دا قرآن, اس کی آیت نمبر 38 ہے. اس میں بتاتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس میں جو کچھ بھی ہے اسے کھیل کود, تفریح, انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دنیا جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے, تفریح کے لیے نہیں بنائی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر صرف اس کو ہم دنیا کو انٹرٹینمنٹ سمجھیں, تفریح سمجھیں, فن سمجھیں, تو یہ کانسیپٹ ہی رانگ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک پورشن میں انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے, ہماری زندگی کے ایک حصے میں فن ہونا چاہیے, ہماری زندگی کے ایک حصے میں کھیل ہونا چاہیے. لیکن اس وقت تک جب تک یہ تمام چیزیں ہماری عبادت میں, ہمارے کیریکٹر میں, جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, جو رائٹس ہمیں ڈیلیور کرنے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے فادر, ایز اے سن, ایز اے بردر, ایز اے سسٹر, ایز اے ڈاٹر, اس میں رکاوٹ نہیں بنتے تو اللہ منع نہیں کرتا. نمبر 2, مجھے اور آپ کو کیوں بھیجا اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات ہے 51 آیت نمبر 56 میں کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا الا لیعبدون, تاکہ وہ میری عبادت کریں یا میری انسٹرکشنز کو فالو کریں. تو ایک بات ہمیں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ میرا آپ کا کوئی مالک ہے, میرا آپ کا کوئی اونر ہے, اور ہمیں اس کی انسٹرکشنز کو اوبے کرنا ہے, اس کے آگے ٹوٹل سرنڈر کرنا ہے. نمبر 3, مجھے آپ کو اس دنیا میں کرنا کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ چیپٹر 67 ہے سورہ ملک، آیت نمبر 2 ہے، اس میں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، جس نے یہ زندگی اور موت کو بنایا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں ٹیسٹ کرے، آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے گڈ ڈیڈز کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے؟ صرف اچھا بننا نہیں ہے، اچھے کام بھی کرنے ہیں، اور یہی میرا آپ کا ہم سب کا ٹیسٹ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے آپ کو دنیا میں ایکچولی چاہیے کیا۔ تو چیپٹر 3 ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے 19، جس میں اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نظر میں دین صرف اسلام ہے۔ اب دیکھیں، آپ کسی بھی دنیا میں کسی بھی انسان سے یہ کویسچن پوچھیں جو میں بھی آپ سے پوچھنے والا ہوں، کوئی بھی انسان جو سین ہو، سائیکوٹک نہیں ہو، فنیٹک نہیں ہو، مینٹلی چیلنج نہیں ہو، اس کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی کلچر سے ہو، وہ خدا کو نہیں بھی مانتا ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں would you like to live in war or peace، تو وہ کیا کہے گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ پیس۔ تو پیس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عربک میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام۔ اس کا مطلب بائی نیچر ہماری ہیومن سائیکی وہ پیس آف مائنڈ، پیس ان آر ہاؤزز، پیس ان آر لائف، پیس ان دا سوسائٹی، پیس ان دس ورلڈ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پیس کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے، اے اسٹیٹ آف مینٹل کامنس۔ پیس کی ڈیفینیشن ہے فریڈم فرام ہیٹ، فیئر، وار اینڈ وائلنس۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، اس کی پروگرامنگ کے ساتھ ہر انسان دنیا میں آیا ہے، میں اور آپ بھی آئے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہماری ہیومن سائیکی کا حصہ ہے۔ اب ایک بات جو سوال یہاں ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از آر ہیومن سائیکی؟ ہیومن سائیکی کے لیے قرآن ایک لفظ یوز کرتا ہے، وہ نفس، جس کو اردو میں نفس کے ساتھ نفسیات ہوتا ہے۔ تو جب ہیومن سائیکی کی بات آتی ہے تو قرآن یوز کرتا ہے وہ لفظ نفس۔ اب واٹ از نفس؟ واٹ از آر سائیکی؟ نفس وہ ہے جو اس وقت دیکھ رہی ہے، نفس وہ ہے جو اس وقت سن رہی ہے، نفس وہ ہے جو اس وقت بول رہی ہے، یہ ہماری سائیکی ہے۔ نفس وہ ہے جو سو جاتی ہے، نفس وہ ہے جو اٹھتی ہے، جاگ جاتی ہے، نفس وہ ہے جو خوش ہوتی ہے، نفس وہ ہے جو غم زدہ ہوتی ہے، نفس ہی کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ہدایت ملتی ہے، نفس ہی کو کا حساب لیا جاتا ہے، اس نفس کو ہی موت دی جاتی ہے، اس نفس کو ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 91 چیپٹر ہے، سورہ شمس ہے، اس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں کہہ رہے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس جس کو اللہ نے کمپلیٹ کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر الہام کر دیا، بلٹ ان کر دیا فجور اور تقوی۔ عام طور پر اس کے معنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اچھائی اور برائی ہے، یعنی ایز اے ہیومن بینگ میں آپ ہم سب اچھائی اور برائی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو انالائز کرتے ہیں۔ جو تقوی ہے، جو اچھائی ہے، اس کے معنی کانشیسنس ہے، اس کے معنی ہماری پازیٹیو سائیڈ ہے، اس کے معنی ہیں ہمارا ضمیر۔ کیا آپ کے میرے اندر سے آواز نہیں آتی کہ یار یہ نہ کرو، یہ زیادتی ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کرو، اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو، اس جگہ پہ مت جانا وہاں خطرہ ہے، سگنل مت توڑو، کچرا مت پھینکو، آتی ہے نا یہ آواز؟ یہ پازیٹیو آتی ہے نا؟ اسی طرح ہمارے اندر جو فجور ہے، جو نیگیٹو سائیڈ ہے، وہ نیگیٹو سوچ دیتا ہے، نیگیٹو آواز آتی ہے اندر سے، کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا فرق پڑتا ہے، سب کرتے ہیں۔ اس سوچ کو، اس نیگیٹو سوچ کو ہم اپنی نفس کا شیطان کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری ہیومن سائیکی میں اللہ نے انٹیلیجنس بھی رکھی، ایموشنز بھی رکھے، اور ہمیں ایک ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹی دے دی، فریڈم دے دیا کہ عمل کرو جیسا بھی تم چاہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جب ہم نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اس نفس کو فریڈم دے دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، بے حد احترام کرتے ہیں، پر اتباع رسول نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اندر نیگیٹو سوچ ہے نا، یہ جو نیگیٹو آواز ہے، یہ فرق ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر۔ ہم اس نیگیٹو سوچ کو اپنی بات، اپنی آواز سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری نفس کا شیطان ہمارے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہماری نفس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جو 4 چیزیں میں نے شروع میں ڈسکس کی تھیں، جو اللہ نے مقصد بتایا تھا ہمیں، ان کی اپنی انٹرپریٹیشنز کراتا ہے۔ کیسے
کہتا ہے یہ دنیا صرف فن ہے, یہ دنیا صرف انٹرٹینمنٹ ہے. ایک دفعہ زندگی ملتی ہے, کوئی بات نہیں, کر لو, جیسے چاہو جیو, میری مرضی. یہ اندر سے آواز آتی ہے. دوسری طرف کہ ہم اللہ کی سبمیشن کے لیے, اللہ کے آگے سبمیشن کرنے کے لیے, اللہ کی انسٹرکشنز فالو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو وہ اس کو دکھاتا ہے کہ یار آپ تو فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہو. کبھی اندر سے آتی ہے, کبھی سامنے سے آتی ہے یہ آواز. ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہو, اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو یار. تو اللہ کی بات کو, اللہ کے راستے کو مشکل دکھاتا ہے, اللہ کے وعدوں کے عرصے کو لمبا دکھاتا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ جرنی ہے. تیسری چیز, جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, جس چیز کو کہا گناہ ہے, غلط ہے, حرام ہے, اس چیز کے اندر ٹیمپٹیشن پیدا کرتا ہے. کبھی اندر سے کرتا ہے, کبھی سامنے سے کرتا ہے, کبھی پیئر پریشر کے ذریعے کرتا ہے, اور چاہتا ہے کہ ہم وہ غلطی کر لیں, ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیں, ایک دفعہ وہ غلطی کر لیں, اور پھر بار بار ہم سے وہ غلطی کراتا ہے. اور مقصد ایک ہوتا ہے کہ اللہ سے دور کر دے. جیسے ہی ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو ہم اس اوریجنل پروگرامنگ سے, جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, اس سے دور ہو جاتے ہیں. ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, انسیکیور ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, پینک کرتے ہیں, فرسٹریٹ ہوتے ہیں, ہمارا پیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے وہ کون سا ویپن یوز کرتا ہے؟ نشہ. کیا یوز کرتا ہے؟ نشہ. نشے کی بہت ساری قسمیں ہیں. علم کا نشہ بھی ہوتا ہے, دولت کا نشہ بھی ہوتا ہے, طاقت کا نشہ بھی ہوتا ہے, یوتھ جوانی کا نشہ بھی ہوتا ہے, اور ڈرگز, نارکوٹکس, کیمیکل سبسٹنسز, نیچرل سبسٹنسز, ان چیزوں کا نشہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ آج ہم ٹوٹلی فوکس کریں گے اس کے اوپر. تو میں جب آج نشے کا لفظ یوز کروں گا اب اپنے ڈسکشن میں, تو اس کے اندر کیا کیا آئے گا, میں کچھ چیزیں گنا دیتا ہوں آپ کو. اس میں ہیش آتی ہے, اس میں کینیبس پوری فیملی آتی ہے, اس میں ویڈ آتا ہے, میرووانا آتا ہے, ویکس آتا ہے, اس میں نارکوٹکس کی جو فیملی ہے وہ آتی ہے, ہیروئن آتی ہے, کوکین آتے ہیں, کرسٹلز آتے ہیں. اس میں جو ڈرگز ہیں, جس میں مورفین ہے, جس میں کیمیکل ٹیبز ہیں, جس میں ایکسٹیسی ہے, جس میں ڈولفن ہے, جس میں ایمز ہیں, جس میں شیشہ ہے, یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو جب وین آئی ول یوز دا ورڈ نشہ, تو اٹ مینز یہ تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے اور تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں, نشے کے لیے آپ غور کریں, دنیا کی کون سی ایسی سوسائٹی ہے جو نشے کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ کون سا ایسا کلچر ہے جو کرتا ہے؟ کون سا ریلیجن ہے جو کنڈیم نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں. کیونکہ نشہ جو ہے, جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے نا, صحت, اس کی سب سے بڑی ناشکری ہے, کیونکہ یہ بغیر مانگے ہمیں ملی ہے. یقین نہیں آتا تو ان لوگوں کو جا کے دیکھیں, یہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, کہ کیسے کیسی بیماریوں کے ساتھ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں, فائٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں بغیر مانگے اللہ نے صحت دی ہے. اور ہم اگر نشہ میں کوئی بھی انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی ناشکری کرتا ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, نشہ شروع میں کیا کرتا ہے؟ شروع میں لائف کو بڑا کول بنا دیتا ہے. کیا اٹریکشن ہے نشے میں؟ اسموتھ بنا دیتا ہے, ریلیکس کرتا ہے, ہیپی آورز دیتا ہے, فن کراتا ہے, پارٹی کراتا ہے, ایک یوفوریا کراتا ہے. یہ بگننگ میں ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی ہم ہک ڈاؤن ہوتے ہیں, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ لائف کی سائیکل کو سلو کرنے لگ جاتا ہے, ایک فل سٹاپ لگاتا ہے. کسی سیریس بیماری کی صورت میں, فائنینشیل ڈیزاسٹر کی صورت میں, گھر سے, رشتوں سے کٹ آف کرا کر ہمیں سڑک پر لے آتا ہے, یا پھر مجرم بنا کر سزا دلوا دیتا ہے اینڈ میں. اگر آپ غور کریں تو نشہ کیا صرف امیر لوگ کرتے ہیں دنیا میں؟ غریب لوگ کرتے ہیں, صرف ان پڑھ لوگ کرتے ہیں, صرف پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں؟ پتہ چلا نشہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہٹ کرتا ہے. اور اس کے دو مین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ نشے کی طرف آتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ وہ لوگ ہیں اس میں جو ناشکر گزار ہیں. اللہ نے ان کو ہر چیز دی ہے, ہر نعمت دی ہے دنیا کی, پریولیج کلاس, پر ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو فن کے لیے, وہ جسٹ ٹو ہیو اے گڈ ٹائم, فار اسٹیٹس, امپریشن کے لیے وہ شغل میں سگریٹ کی طرف آتے ہیں اور ایک نشے کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو غربت کا شکار ہیں, جاب لیس ہیں, مجبور ہیں, انسیکیور ہیں, جن کو اپارچونیٹیز نہیں ملی, جو ملک سے جن کو شکایتیں ہیں, جو ماں باپ سے ناراض ہیں. وہ لوگ فرسٹریشن میں نشے کو پکڑتے ہیں.
یا تو مانگ کر پیتے ہیں، یا چوری کر کے نشہ کرتے ہیں، یا چھین کر نشہ کرتے ہیں، یا نشہ بیچ کر نشہ کرتے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر تو سکون لیتے ہیں، پر نہ ان کی پرابلم سالو ہوتی ہیں، نہ ان کی لائف چینج ہوتی ہے۔ تو یہ نشے کا ایک بہت سیریس جو ہے وہ ڈیمیج ہے جو وہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نشہ کس ایج کو ٹارگٹ کرتا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ فار یو۔ کس ایج کو؟ وہ یوتھ کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اس کا پہلا ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ ٹین ایجرز، یوتھ، آپ لوگ۔ کیونکہ ایک یوتھ، ایک ٹین ایجر جس دن وہ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے وہ ایک ہائی رسک پر آ جاتا ہے، ولنریبل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سگریٹ جہاں جہاں ملتی ہے، سگریٹ پینے والی جو کمپنی ہے ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ڈرگ ایڈکٹس بھی ہوتے ہیں، الکوہولکس بھی ہوتے ہیں، کرمنلز بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک یوتھ کی، ایک ٹین ایجر کی جو معصومیت ہے، جو انوسنس ہوتی ہے، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے، وہ اس کا بہت جلدی اندازہ لگا لیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، اس کمپنی کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے گروپس بھی ہوتے ہیں کہ جو ملک دشمن ہیں، جو معصومیت کا بچوں کی فائدہ اٹھا کر انہیں برین واش کرتے ہیں، انہیں ٹیررزم اور کرپٹ کرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہی بچوں کو ہمارے ہی ملک کے خلاف، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو نشہ ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ شروع سگریٹ سے ہوتا ہے فن کے چکر میں، اور اینڈ ہوتا ہے اس کا ایک نشے کی ایڈکشن پر۔ شروع میں انسان نشہ مزے کے لیے پیتا ہے، بعد میں نشہ جینے کے لیے اسے کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرسٹ وی میک اے ہیبٹ دین دا ہیبٹ میکس اس۔ فرسٹ وی میک اے ہیبٹ دین دا ہیبٹ میکس اس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار نشے کی طرف مت جانا، کیونکہ یہ وہ غلطی ہے جو بہت ساری غلطیوں کو جنم دیتی ہے۔ جس طرح ایک درخت اپنی برانچز کو جنم دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح نشہ بھی بہت ساری غلطیاں ہم سے کروا لیتا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا نقصان میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ یوتھ ہیں نا، آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے؟ واٹ از یوتھ ایکچولی؟ اگر آپ ڈیفائن کریں آپ کی ایسنس، آپ کی اسپرٹ، یوتھ کی اسٹرینتھ وہ کیا ہے؟ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ کی انرجی، دوسری چیز آپ کی ہوپ، تیسری چیز جو آپ کے اندر ول ہے ٹو میک امپاسبل پاسبل، چوتھی چیز آپ کے ڈریمز، پانچویں چیز آپ کی پیورٹی آف تھاٹس، وائبرنٹ آئیڈیاز، اور لاسٹلی آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس وقت۔ نشہ ایک یوتھ سے یہ سب کچھ چھین لیتا ہے، اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے کوئی؟ اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں، کچھ 5-6 پوائنٹس ہیں جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نشہ اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دور کرتا ہے، اللہ کی گائیڈنس سے دور کر دیتا ہے۔ نشہ ہمارے ضمیر کو، ہمارے کانشینس کو مردہ بنا دیتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق ختم کر دیتا ہے، ہمیں بے شرم بنا دیتا ہے، بے حس بنا دیتا ہے، لالچی بنا دیتا ہے، خود غرض بنا دیتا ہے، ہمیں غیر ذمہ دار بنا دیتا ہے، ہم اپنی فیملی کی رسپانسبلٹیز نبھانے کے قابل نہیں رہتے۔ نشہ ہمیں موڈ سوئنگز دیتا ہے، کبھی ڈپریشن، کبھی اگریشن، کبھی خوش کبھی غم، ہمارے ٹیلنٹ کو، ایبلٹیز کو ضائع کر دیتا ہے۔ نشہ ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کرتا ہے، ہمیں میموری لاس ہو جاتا ہے، ہمارے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں، کرونک ڈیزیزز، سیریس ڈیزیزز سے ہم گزرتے ہیں، جس میں کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، HIV ہے، جس میں لیور ڈیزیزز ہیں، کڈنی فیلیئرز ہیں، اور نہ جانے آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن۔ نشہ ہم سے تعلیم چھین لیتا ہے، پڑھنے نہیں دے گا۔ نشہ ہمارا کیریئر بننے نہیں دیتا۔ اور لاسٹلی اللہ کی جو بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے وقت، ٹائم۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، میں یہاں سے باہر جا بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ نشہ اس ٹائم کو کنزیوم کرا کے ہماری انرجی، ٹیلنٹ، ایبلٹی سب کچھ ضائع کرا دیتا ہے، اور ایک پیدا کرتا ہے ایک فیلئر۔ جب وہ ایسا انسان ہوش میں آتا ہے تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس نے اپنا گولڈن پیریڈ کھو دیا، جس وقت وہ پڑھنا تھا اسے، جس وقت اسے والدین کی خدمت کرنی تھی، جس وقت اس نے وہ وقت اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا تھا، جس وقت اس نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا تھا،
وہ پیریڈ ضائع ہو گیا. اب وہ ایک اکیلا ہے, بیمار ہے, ایک لوزر ہے, اور وہ اپنا ٹائم گزار رہا ہے کہ کب اس کو اس ذلت والی زندگی سے اس کی جان چھٹے گی. اگر آپ کو یقین نہیں آتا, آپ جائیں ارد گرد, آپ کو بہت سارے لوگ نشے کے ایڈکٹ ملیں گے, آپ ان سے ملیں, ان سے بات کریں, آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو اس کا احساس ہو جائے گا. اب فائنلی دیکھیں, جو سلوشن اور پریونشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی چیز کے لیے بھی. اسلام اسی اصول پر بات کرتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, غور سے سنیے اس بات کو, کہ کسی انسان کا کسی غلط کام میں وقت کا ضائع کرنا, کسی انسان کا کسی غلط کام میں وقت کا ضائع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. تو شیطان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں نشے کی طرف لا کر, نشے کی طرف ٹیسٹ کرا کر, عادت کرا کر, پھنسا کر اس لعنت کے اندر ہمیں, وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں, اس کی رحمت سے دور ہو جائیں, اس کی معافی سے دور ہو جائیں, اس کی ہدایت سے دور ہو جائیں, اور اپنی مرضی سے جئیں تاکہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اب اس نشے سے بچنے کا, شیطان کے اس ویپن کا, اس میتھڈ کا, اس اسٹریٹجی کا توڑ کیا ہے؟ ایک ہی توڑا ہے, اور وہ بڑا کامن ہے. جب میں بتاؤں گا آپ کو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. ہم پڑھتے ہیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھتے ہیں نا. اس کے معنی کیا ہے؟ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی, کس سے؟ شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, 7 نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, بغیر رحمان اور رحیم کے ہم محفوظ نہیں ہیں, نہیں بچ سکتے. اور اس کے لیے ہمیں عباد الرحمن بننا پڑے گا, اللہ کا بندہ بننا پڑے گا. اللہ کا بندہ بننے کا مطلب ہے اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے والا, اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے والا, اس کو عباد الرحمن کہتے ہیں. آپ سوچیں اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کو جاننا پڑے گا. کب تک ہم کانسیپٹ آف اللہ کے ساتھ جیتے رہیں گے اور ریالٹی آف اللہ کو اگنور کریں گے؟ کب تک؟ وہ اللہ جو میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے, وہ اللہ جو قرآن میں ہے, وہ اللہ جو دیکھتا ہے, وہ اللہ جو اس وقت مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ اللہ جو مجھے اور آپ کو اس وقت سن رہا ہے, وہ اللہ جو میرے اور آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں, کس نیت سے بیٹھے ہیں, کس نیت سے میں آیا ہوں, وہ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ جو میرے آپ کے ہر عمل پر گواہ ہے, وہ اللہ جو شہرک سے قریب ہے, وہ اللہ جو سب کو رزق دینے والا ہے, وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کامیابی ہے, وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ناکامی دینا ہے, وہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, وہ اللہ جس کے ہاتھ میں خیر ہے, وہ اللہ جو ہماری بار بار کی غلطیوں, بار بار اس کو اگنور کرنے کے باوجود وہ ہمیں درگزر کرتا ہے, معاف کرتا ہے, موقع دیتا ہے. اس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں. وہ اللہ ایک دفعہ یہاں لانا ہے, یہاں وہ آ گیا اور آن ہو گیا, جیسے ابھی آن ہوا ہے, آن ہو گیا نا. یہ اس کو اللہ کا تقویٰ کہتے ہیں. یہ ایک دفعہ آن ہو گیا تو نشہ تو بہت معمولی سی چیز ہے. اس سے ہوگا کیا؟ سب سے پہلے تو ہم ویک اپ ہوں گے. یوتھ ویک اپ ہو گئی تو قوم تو خود بخود ویک اپ ہو جائے گی. ہمیں صرف ویک اپ ہونا ہے. یہ ریئلائزیشن, یہ تقویٰ, یہ کانشیسنس رکھنی ہے کہ کون ہے ہمارا رب, کس مقصد سے ہم آئے ہیں. یہ نشہ بہت معمولی چیز ہے. ہم اس نشے سے اپنے آپ کو, اپنی آنے والی نسلوں کو, اپنے ملک کو, نہ صرف ہم پاکستان کو ڈرگ فری کر سکتے ہیں, نارکوٹکس فری کر سکتے ہیں, بلکہ جو اور مینسز ہیں, ایولز ہیں, ٹیررزم ہے, کرائم ہے, کرپشن ہے, ناانصافیاں ہیں, ظلم ہے, اس سے بھی ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد تھا ٹو لیڈ. اگر ہم یہ اللہ کا تقویٰ آن کر لیں تو ہم اس مقصد کو اچیو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ ہماری مدد بھی کرے گا, کامیاب بھی کرے گا, اور ہمیں بھی تاریخ میں
ان لوگوں میں لکھا جائے گا, لکھا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے کوشش کی اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا. ہم نے الرحمن الرحیم کے اس پلیٹ فارم سے یہ ایفرٹ شروع کیا ہے. ہم اگر آپ کے کسی بھی کام آ سکتے ہیں, ایز اے والنٹیئر, ایز اے بھائی, ایز اے پاکستانی, تو یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Our second speaker is Dr. Zainab Mukhtar. Dr. Zainab Mukhtar is a DUHS medical doctor with more than 10 years of postgraduate experience in blood banking, transfusion and transplantation sciences in Pakistan and some of the countries of Asia and Europe. Dr. Zainab has brought us a video today from the WHO relating to safe blood transfusions. 14 June 2004 is celebrated worldwide as World Safe Transfusion Day. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Zainab Mukhtar. I would start by just introducing myself and my team first to the faculty. Faculty and the students, we represent the Safe Blood Transfusion Services Institute at Dow University of Health Sciences. ہمارا مقصد اس وقت آپ سے بلڈ لینا نہیں تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم انفارمیشن دیں کہ خون کی سیفٹی کس طرح سے امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ ایز اے لٹریٹ گریجویٹ آف دس کنٹری that you should know the basic principles of blood donation. Just to tell you an information about our neighbor country like India, like Iran, they have approached almost 100% voluntary blood donation. ان ملکوں میں تقریباً بلڈ ڈونیشن اب والنٹری ہوتا ہے اور ریپلیسمنٹ ڈونیشن یا فیملی کا کوئی بندہ آ کے بلڈ نہیں دیتا. ہمارے ملک میں اس وقت بھی پیڈ بلڈ ڈونیشن اور فیملی بلڈ ڈونیشن ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں پتہ ہو. سو کین آئی ہیو سم ہینڈس ریزڈ فار پیپل ہو نو دیٹ واٹ ڈیزیزز کین بی ٹرانسمیٹڈ فرام بلڈ. سو دے آر ویری فیو پیپل یو سی اینڈ آئی تھنک دس از واٹ وی آر ہیئر فار. سو خون سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی ہیپیٹائٹس بی, سی اور HIV کی. بڑا خوف آتا ہے لوگوں کو HIV کا نام سن کے, لیکن میں آپ کو ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے یہ بتا دوں کہ پاکستان میں بہت کم پریویلنس ہے HIV کی. اٹ از ویری ویری لیس ایز کمپیئر ٹو ہیپیٹائٹس B and C. B and C are the most prevalent diseases at the moment, particularly from blood, which are transmitted from blood. So we are very conscious about these two diseases in terms of screening of blood. B and C کچھ علاقوں میں تو جو ہم نے کام کیا ہے وہاں پہ تقریباً 8 سے 10% بھی ہے. 8 سے 10% کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 8 لوگ پازیٹیو آتے ہیں B اور C کی اسکریننگ میں. کچھ ایسے بھی انٹیریئر سندھ کے ایریاز ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر خون کی اسکریننگ صحیح نہ ہو تو مریض کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے, ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے ڈیزیز کی. اس کے علاوہ خون میں بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں. مطلب دس از اے بٹ سائنٹیفک بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو نو اباؤٹ اٹ. جس طرح ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ آپ ہینڈز واش کر کے کھانا کھائیے اور کھانے کے بعد بھی بہتر ہے کہ آپ ہینڈز واش کریں. So this is a hygienic practice because we all know that we have bacteria all over our hands, our face, exposed areas پہ. اسی طرح سے خون میں بھی جب خون کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں. And Dow University is the only lab in this country which is testing for bacteria also in the blood because we are the only institute which has this technology. جو خون کا بیگ آپ دیتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مختلف کمپوننٹس میں. آپ کی جو ڈونیشن ہوتی ہے وہ ہول بلڈ ہوتی ہے, آپ ہول بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, لیکن اس ایک بیگ سے مختلف دوسرے بیگز بنائے جاتے ہیں جس کو ہم ریڈ سیلز کہتے ہیں, پلیٹلیٹس کہتے ہیں اور پلازما کہتے ہیں. کہ ہمارے مین انیشیٹو اس وقت یہ ہیں یہاں پر آنے کے کہ وی ہیو کم ہیئر ایز این انسٹیٹیوٹ وچ از افیلیٹڈ ود WHO. سو
جو ہمارے والنٹیئرس کام کر رہے ہیں وہ کلب 25 پروگرام کے تھرو کام کر رہے ہیں, جو کہ انٹرنیشنل پروگرام ہے, جس کے اندر بہت سارے ملکوں کے لوگ رجسٹرڈ ہیں ایز اسٹوڈنٹس, اور وہ سارے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور والنٹری بلڈ ڈونیشن کی اویئرنیس بڑھاتے ہیں, اور جہاں کہیں بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے تو ان پیشنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں. تو ڈاؤ از ویری لکی, اینڈ آئی تھنک ایز این انسٹیٹیوٹ اٹ از آر آنر کہ وی آر ریپرزینٹنگ پاکستان فار سیف بلڈ ڈونر کلب 25 program because of our institutional base. So you can, whenever you have any problems related to blood donation, whenever you have any problems related to the need of blood, safe blood, I'm not talking about the normal blood, but safe blood, you can always get enrolled with the Dow Donor Club 25 program also, جس کی انفارمیشن ہمارے اسٹالس پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے, اینڈ اینی بڈی ہو از انٹرسٹڈ وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. تھوڑی سی انفارمیشن تھیلیسیمیا سے ریلیٹڈ بتاؤں کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو تمام عمر خون لگتا ہے, اور اس کا علاج موجود ہے کچھ ملکوں میں ٹرانسپلانٹس کے طور پہ, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے علاج کو بہت کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, اور 100% علاج سب کے لیے افیکٹڈ نہیں ہوتا. یہ وہ بیماری ہے جس میں اور خون کی ضرورت کہاں کہاں پر ہے, اگین ہیموفیلیا. شاید کسی نے نام سنا ہو, شاید نہ سنا ہو, لیکن پاکستان میں اس وقت 5000 رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں اس بیماری کے, جس کو مسلسل خون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو چوٹ لگنے کے بعد خون بند نہیں ہوتا. میں آسان زبان میں بتا رہی ہوں, یہ بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے جس میں چوٹ لگنے کے بعد خون بند نہیں ہوتا. جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے شہر میں مختلف ڈیزاسٹرز, ایکسیڈنٹس, ایمرجنسیز, بام بلاسٹ, یہ سارا کچھ تو آلریڈی چل رہا ہے, اور اس کی ڈیمانڈ آف بلڈ اپنی جگہ پر ہے. اب خون سے پھیلنے والی بیماریاں, کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ملیریا بھی خون سے پھیلتا ہے؟ ویری گڈ. جو ملیریل پیراسائٹ ہوتا ہے وہ خون میں پرسسٹ کرتا ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ, اینڈ دیر آر 4 kinds آف ملیریا پیراسائٹ فار بزنس گریجویٹس. لیکن ملیریل پیراسائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم میں رہ جاتا ہے, بہت لوگوں کے جسم میں جن کا پراپر ملیریا ٹریٹ نہیں ہوا ہوتا ہے, اور جو ڈونر آتا ہے وہ بالکل ان نون ہوتا ہے, بالکل صحت مند ہوتا ہے, اور وہ بہت حد تک چانسز ہوتے ہیں اس کو مس کرنے کے. تو اگر ملیریا کی اسکریننگ نہ کی جائے, اس کے اندر ملیریا کو ٹیسٹ نہ کیا جائے, تو بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں ملیریا ٹرانسمیشن کے, اینڈ اٹ از اے ڈیڈلی تھنگ اف اٹ ٹرانسمٹس. دین وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی. We have talked about HIV. Everybody knows about HIV, and important is that it is also transmitted from blood. The other thing is syphilis. Syphilis is another disease which is transmitted from blood, and it is most of the time not tested in many blood banks. So it is very important that you know about it. اب میں صرف important information students کو یہ بتاؤں گی کہ خون جب آپ دیتے ہیں تو اس کے مختلف کمپوننٹس بنتے ہیں, جس کو ہم بلڈ کمپوننٹ تھراپی کہتے ہیں. جو وائٹ پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پلازما ہے, خون کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے, اس کو الگ کیا جاتا ہے. جو ریڈ پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ بلڈ سیلز ہیں, اس کا اپنا الگ یوز ہے. اس کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹس کا نام سب نے سنا ہوگا. دیز آر دا نارمل بلڈ کمپوننٹس دیٹ آر پروسیسڈ ان بلڈ بینک اینڈ دیٹ آر ریکوائرڈ فار ڈفرنٹ کیٹیگریز آف پیشنٹس. تو جو آپ کا ایک ڈونیشن ہے وہ 3 لوگوں کی زندگی بچاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ایک ڈونیشن سے یہ 3 قسم کے بیگز تیار کیے جاتے ہیں. تو آپ کی ایک مدد 3 انسانی جانوں کو ایکچولی بچا رہی ہوتی ہے. تو جب بھی آپ خون دیں تو ان ضرور اس چیز کا خیال رکھیں کہ کیا آپ نے کوئی کویسچنیئر فل کیا تھا, کیا آپ نے کنسینٹ دی تھی. یہ 2 چیزیں لیگل ہیں فار ایوری بلڈ ڈونیشن, اینی ٹائم یو ڈونیٹ بلڈ. آئی ایم شیور کہ کالجز میں بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز ہوتی ہیں, لیکن بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اینڈ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل سوسائٹی آف بلڈ ٹرانسفیوژن دیر آر سرٹن رولس آف ڈونر سلیکشن, اینڈ آئی وڈ بی گلیڈ کہ یہ انفارمیشن ڈونرس کو پہنچے جو بلڈ دینا چاہتے ہیں, کہ جب بھی آپ خون دیں آپ ایک کویسچنیئر کے تھرو آپ کی ہسٹری ہوتی ہے, آپ کا ایگزامینیشن ہوتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے, آپ کا ویٹ ہوتا ہے, آپ کی ہیموگلوبن چیک کی جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ایز اے ڈونر.
जो कैंप्स लगते हैं, जो टेंट्स लगते हैं जिसमें लोग जाते हैं, they walk in and they donate, this is not a healthy blood donation practice. So we as an institute, as literal specialists, would like to inform you, please make sure whenever you go and donate blood, you follow this procedure. For example, the age limit of donation is 60 years. So anybody who is still 60 years of age and healthy can be a blood donor. But the lowest is 18 years. खून देने के बाद किसी किस्म के extra rest की, extra छुट्टी की ज़रूरत नहीं होती. It's completely normal activity if you are healthy. Benefits बता रही हूँ कुछ blood donation के students को. हम कहते हैं, बहुत सारी लड़कियों ने आके अभी मुझसे पूछा था कि दवाइयाँ लेने से कोई मसला होता है खून देने से मोटापा आ जाता है. एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा अभी, एक मिथ था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने सुना है. तो खून देने के 4 बेनिफिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं. इसका नुकसान कोई नहीं है, बहुत फ़ायदे हैं. एक फ़ायदा ये कि आपका कंप्लीट हेल्थ चेकअप होता रहता है एज अ रेगुलर हेल्दी डोनर. एवरी 3 मंथ्स अगर आप डोनेट करते हैं तो आपको अपनी स्क्रीनिंग रिपोर्ट मिलती है, जिससे आपको ये पता लगता है कि मुझ में ये 5 बीमारियां नहीं हैं. एक बात. दूसरी बात, एवरी 3 मंथ्स आपका मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें आपकी ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, आपकी हिस्ट्री हो रही है, आपका आयरन चेक हो रहा है, हीमोग्लोबिन, जिससे आपको पता लगता है कि मैं हेल्दी हूँ. तीसरी बात, खून देने से आयरन ओवरलोड नहीं होता, आपके खून की चिकनाई कम रहती है. कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से आपको हार्ट डिजीजेज नहीं होती. ये इंटरनेशनल स्टडी है जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की है, विच इज़ पब्लिश रिसेंटली, जिसमें ये बताया गया है कि रेगुलर डोनर्स के अंदर कैंसर प्रेवलेंस कम होती है, हार्ट फेलियर्स कम होते हैं, हार्ट डिजीजेस कम होती हैं और उनकी उम्र भी लंबी होती है. और इसकी वजूहात ये बताई गई हैं कि वो लोग रेगुलर ब्लड देने की वजह से अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस थे, उनके कोलेस्ट्रॉल कम से कम बढ़े देखे गए, और उनको कैंसर के रिस्क सबसे कम इसलिए हैं कि उनके कैंसर्स जल्दी डिटेक्ट हो गए. So blood donation only gives benefits. There is no problem in donating blood if you are properly screened and properly recruited for blood donation. You can visit our stall also, which has information material, and we will be happy to support you there and your queries there also. Thank you very much. I would like to invite Dr. Kashif to present a small token of appreciation to our esteemed speakers, Mr. Imran Waheed and Dr. Zainab Mukhtar. I'd now like to invite Mr. Imran Waheed to present a small token of appreciation to Dr. Kashif and Dr. Zainab.